تو سچائی جو ہے انسان کی ہمیشہ رہنمائی کی کوشش کریں جب بھی کبھی اسلام پہ بات دل میں صرف یہ نیت ہونی چاہیے کہ ہم نے سچ کی تلاش کرنی ہے. کسی کو ہرانا بہت آسان ہوتا ہے. ایک جھوٹا انسان بھی کسی کو بہت آسانی سے ہرا سکتا ہے. وہ شخص جس کے پاس کوئی دلیل نہیں وہ چپ کر کے کسی کی زبان بند کروا سکتا ہے. کسی کی زبان بند کروانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان ہے. ٹھیک ہے. اس کا یہ تو جو چرب زبان لوگ ہوتے ہیں جو کسی کی بات سننا پسند ہی نہیں کرتے اور جو اہل علم ہوتا ہے نا جہاں اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں میرے بتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو وہ خاموش ہو جاتا ہے. اس کے خاموش ہونے کا مقصد مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ سچا نہیں ہے. ہر خاموشی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس دلیل سچا سانپ کرتا ہے جہاں کو دکھتا ہے کہ یہاں پہ ایک امید کرن نظر آ رہی ہے تو وہاں بڑے احسن انداز میں حکمت کے ساتھ تبلیغ کرتے. اور کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اگر ہمیں سچائی کا رستہ مل گیا تو بجائے اس کے ساتھ لوگوں کی لیگ پولنگ کرنی لوگوں کو سے مجمع عام میں حکمت کے ساتھ پلاننگ کے ساتھ ان کی تبلیغ کریں. کیونکہ آپ جب سب لوگوں کے سامنے کسی دوسرے کی کو لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں چاہے آپ سچے ہیں اور سامنے والا سچا نہیں ہے تو اس کا جھوٹ اور بڑھ جاتا ہے. کیسے؟ کیونکہ وہ ضد ہے. اب وہ اور طریقے تلاش کرتا ہے کہ کس طرح بس اس کا مقصد تلاش کرنی ہوتا. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ خود کو منوا سکے. منوانے دنیا میں وہ خود کو منوا لے آخرت میں تو نہیں منوا. آخرت میں جن کو من کر وہ سوچے دیا سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے اللہ کے بعد. تو انبیاء کو ماننے والے اور ان کی عقیدت میں اللہ کو چاہنے والے اللہ کے مقام تک نبیوں کے والے قیامت میں وہ بچ نہیں پائیں گے. نبی بھی ان کو نہیں بچا سکیں گے. تو آج کے لوگ جو ہے اگر وہ کسی ایک انسان کے پیچھے لگ کر یہ سب اپنے دین کو ابھی سرچ نہیں کرتے کبھی دیکھتے نہیں ہیں تو قیامت کے دن ان کو ان کی یہ تمام برے رستے باطل رستے فائدہ نہیں دے سکیں گے. تو نیت ہمیشہ سچائی کی رکھے. نبوت کے بعد سب سے بڑا صدیق کا ہے. نبیین والصدیقین والشہداء قرآن میں آتا ہے نا. تو شہداء شہید بھی صدیق کے بعد ہے. جیسے صدیق رضی اللہ آج ان کو بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں گروہ ہے جن کے بارے میں بڑا غلط تہذیب استعمال کرتے ہیں. حالانکہ اللہ کے رسول کی سچائی کی گواہی دینے کے سبب صدیق کا لقب ملا تھا ابو بکر کو. اور انبیاء کے بعد سب سے پہلا درجہ کس کا؟ صدیق کا. صدیقین سچائی کا. اب دیکھیں جنگ تبوک میں جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے تو ان کس چیز نے فائدہ دیا؟ ان میں سے جو 3 لوگ تھے وہ اپنے بتائی کہ ان کیوں پیچھے تھے. باقی جو منافقین تھے وہ جھوٹ بول اللہ کے نبی کے سامنے ایکسکیوزز پیش کر رہے تھے. اللہ کے رسول نے کچھ نہیں کہا ان کو منافقین کو. وہ آتے جا رہے تھے جاتے جا رہے تھے. وقتی طور پر ان کو کوئی سزا نہیں ملی لیکن قیامت کے دن اور بعد میں جب ان کا پول کھلتا ہے تو ایسی دنیا تک ان کے ساتھ ایک بدنامی کا لیبل لگ جاتا ہے. لیکن جن لوگوں نے سچ بولا تھا مدینہ کی ساری برادری نے ان کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا. ان کو کوئی نہیں بلاتا. ان کی طرف کوئی دیکھتا ہی نہیں تھا. اللہ کے نبی جب وہ آتے آپ کے سامنے تو آپ اپنا چہرہ پرے کر لیتے. یہ سب سختی ان پر کیوں آئی تھی؟ سچائی کی وجہ سے.
تو سچ وقتی طور پر انسان کو نقصان دیتا ہے، فائدہ ہمیں سزا ملتی ہے، لیکن پھر اللہ نے ان کی برات ثابت کر دی، اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہوا اور ان کی توبہ قبول کر لی گئی۔ اب خود سوچے 40 دن صرف ان کو مصیبت برداشت کرنی پڑی تھی، اور قیامت کے دن بھی سچوں میں ان کا نام لکھ دیا جائے گا، اور آج تک ان کی یہ قربانی اہم ترین اور ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ تو سچا انسان اللہ کی طرف اللہ کی رضا کو دیکھتا ہے، اس کو پرواہ نہیں رہتی، وقتی طور پر نقصان ہوتا ہے لیکن اسے مسلسل فائدہ ہوتا ہے، دنیا میں بھی اس کا مقام بڑھ جاتا ہے، اور آخرت میں تو اللہ کہتے ہیں لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہے۔ ایک چھوٹا سا باغ دنیا میں دیکھ کے نا ہم امپریس ہو جاتے ہیں، باغ دیکھنے کی ضرورت فزیکلی طور پر جو دیکھنے کی بجائے اگر ہم وہ ویڈیو دیکھیں تو جیسے ہماری آنکھوں کو بڑا سکون ملتا ہے۔ ان کے لیے باغات ہوں گے، ایسے باغات جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں۔ آپ امیجن کریں نارتھن ایریاز میں جب آپ جاتے ہیں، ہوٹل میں آپ ٹھہرتے ہیں اور آپ کی ونڈو کے باہر ایک خوبصورت سا درخت ہے اور ارد گرد سب سبزوں کی بہار اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور پانی کی آواز، کیسی آپ کی فیلنگ ہوتی ہے؟ وہ دنیا کی ہر مشکل بھول جاتی ہے، آپ اس سین اندر اس منظر کے اندر کھو جاتے ہیں۔ تو قیامت میں جنت ایسی ہوگی جو کبھی کسی نے دیکھی نہیں، اور جنت کی سب سے بڑی جو خوبی ہے نا، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے، موو نہیں کرنا پڑے گا، اپنا سامان اٹھا کے کبھی کسی جگہ کی، اب جو لوگ کرائے پہ رہتے ہیں رینٹ پہ، وہ کبھی مطمئن ہو کے نہیں سو پاتے، آئے دن ان کو اپنے سامان کو کبھی کسی طرف موو کرنا ہوتا ہے، کبھی کسی طرف، اور ان کی فیلنگز کیسی ہوتی ہیں اپنے گھر میں رہنا، اور یہ میرا ہمیشہ گھر ہے۔ آپ دیکھیں عورت کے لیے تو اس کا اپنا گھر بھی ہمیشہ نہیں ہوتا، اس کو پھر اگلے گھر روانہ ہونا ہوتا ہے، ایک فیلنگ نہیں آتی ہے ہمیشہ رہنے والی۔ آج عورت بہت سی عورتوں کو اگر دیکھا جائے تو یہ بڑا ایک ان کا ایک رونا سا ہوتا ہے کہ ہم تو پرائے کی ہوتی ہیں، اور پھر اگلا گھر بھی ان کا نہیں ہوتا، جب چاہے ان کو نکال دیا جاتا ہے۔ لیکن عورت اگر جنت کی کے لیے تگودو کرے تو وہاں سے اس کو کبھی نہیں نکالا جائے گا، کبھی بھی نہیں، تنگ نہیں کرے گا کوئی یہ نہیں کہے گا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، اس کی وہاں تو غلطی ہوگی ہی نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی بھی انسان کو واپس نہیں لیں گے اس کی جنت۔ دنیا کے اندر اگر ہم کسی طرح کا مطمئن ہو کر زندگی نہیں بسر کر پا رہے اور ہمیں لگتا ہے یہ ساری چیزیں ہمارے پاس کھو جانی ہے، تو ہمیں پھر کوشش کرنی چاہیے، تگودو کرنی چاہیے اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے، جہاں کوئی کرایہ نہیں دینا پڑے گا، سامان کو بار بار اٹھا کے کہیں ادھر ادھر لے کے جانا نہیں پڑے گا، نہ ہی کوئی ہمیں تنگ کرے گا، نہ ہی جذبات میں کوئی ہمیں نکالے گا، نہ ہی کوئی ہمیں ڈیوورس دے گا، وہ ہماری ہوگی، اور اس کے بعد ہمیں ایک ڈگری مل جائے گی، راضی ہو جائے گا، اور وہ بھی اللہ سرٹیفکیٹ، بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہے یہ، جس کو یہ مل جائے اس کو تو کیا ہی کہنے۔ اس لیے ہم سب کا ڈریم ہونا کہ ہم سرٹیفکیٹ حاصل کریں۔ اور اللہ کیسے راضی ہوتا ہے؟ جب بندہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ کی رضا ایسی حاصل ہوتی ہے۔ اگر آپ اللہ پہ راضی نہیں ہیں، اللہ سے شکوہ ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا، اور میرے پاس یہ نہیں ہے، میرا ناک کیوں بڑی ہے، میرا رنگ کیوں کالا ہے، اس طرح کی بہت سے شکوے اللہ تعالیٰ سے ہوتے ہیں نا، میرے ماں باپ یہ کیوں ہے، میرے ساتھ ایسے حالات کیوں آئے، یہ آپ اللہ پہ راضی ہو نہیں ہے۔ جو اللہ پہ راضی ہوتا ہے رضیت باللہ ربا، وہ ہر چیز پہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ کیسے بھی حالات اس پہ کیوں نہ دیکھیں، وہ ہر حال میں اللہ پر راضی رہتا ہے، اللہ کے فیصلوں پر
मुतमिन हो जाता है, क्यों नहीं करता है, पानी पूछता अल्लाह से, नहीं करता। अन तकरहू शैअन वहुव खैरुल लकुम, हो सकता है तुम्हारे लिए कोई चीज़ बड़ी तुम्हारे नापसंदीदा तुम्हें लगे, लेकिन वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। वो इस बात को समझता है। तो हम कभी मुतमिन नहीं हो सकते जब हम अल्लाह के फ़ैसले पे क्यों का सवालिया निशान लगा देते हैं। आपको बाज़ औक़ात अल्लाह ताला इंसान के लिए की नागवार चीज़ में बहुत सी हिकमतें रख देते हैं, लेकिन इंसान को तो नज़र नहीं आती। इंसान को तो वक़्त गुज़रने के बाद इसलिए पर किसी काम में देर हो रही है, काम जल्दी हो गया, कभी खुशी आ रही है, गमी आ रही है, जो सोचा था वैसे नहीं हो रहा। आपकी जो ख़्वाहिशात हैं वो हकीकत के बिल्कुल अपोज़िट हो गई हैं। आपको वो नहीं मिल रहा जो आपने चाहा था, तो मुतमिन हो जाएँ, वारज़ू अन, जो भी दे रहा है वो उस पर राज़ी हो जाएँ। फिर ही अल्लाह ताला जब इंसान राज़ी हो जाएगा ना अल्लाह पे, तो फिर इबादत में मज़ा आएगा, शिकवा ही खत्म हो जाएगा। जब शिकवा आ जाएगा, खुद सोच इबादत में कितना खुशू आ जाएगा। तो बाज़ औक़ात इंसान को अल्लाह देकर आज़माता है और बाज़ औक़ात इंसान से अल्लाह लेकर आज़माता है। और कभी-कभी गलत फ़ैसले हमसे हो जाते हैं और फिर हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। वो तमाम चीज़ें जो हम किसी लेक्चर से सेशंस को अटेंड करने से नहीं सीख सकते, वो अपनी मिस्टेक से सीख। तो अपनी मिस्टेक पर पछतानी चाहिए। अगर अल्लाह ने तौफ़ीक दी, सॉरी करें, तौबा करें और उसमें हिकमत चलाएँ। अल्लाह वो गलती हुई, इसमें क्या लर्निंग्स है, क्या लेसन्स है, उसकी तरफ गौर व फ़िक्र करें। ये जो रवैया होता है, ये मज़ाज, हर चीज़ में अल्लाह की हिकमत को तलाश करने वाला, ये मज़ाज इंसान को पुरउम्मीद, खुश और हशाश-बशाश रखने का एक बहुत बड़ा तरीका है। वरज़ू अन, आज का तदब्बुर यही है, क्या हम अल्लाह पे राज़ी हैं? कसरत करना अपने साथ ज़रूरी है। हम ये तो कहते हैं अल्लाह मुझसे राज़ी हो जा, और ये तो हमारी ख़्वाहिश होनी चाहिए, ड्रीम होना चाहिए कि अल्लाह हमसे राज़ी। एक बुज़ुर्ग का कोरा कहा करते थे, अल्लाह अगर तू मुझसे राज़ी नहीं कर दे, फिर गुज़र फरमा, पर मुझसे राज़ी हो जा। ये हमारी ख़्वाहिश होनी चाहिए कि अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। लेकिन हमें खुद से पूछना है कि क्या मैं अल्लाह से राज़ी हूँ? खुश हूँ उसके हर फ़ैसले पर? उसने आज तक मुझे दिया, मैं मुतमिन हूँ। एक होता है ज़ुबान से कहना, शुक्र है अल्लाह का, मुझसे कोई शिकवा नहीं। तूने मुझे जिस हाल में भी रखा, मैं खुश हूँ। तो ऐसा रवैया ही इंसान का होना चाहिए अगर उसे अल्लाह की रज़ा को हासिल करना है। ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, सबसे बड़ी अज़ीम, अज़ीम किसकी सिफ़त है? अल्लाह की। और अल्लाह की सिफ़त अज़ीम हमेशा अज़ीम के वजह, तो जो हमारी कामयाबी है वो ख़त्म नहीं होने वाली। अब दुनिया में देखें, एक में हम पास होते हैं, फिर दूसरे के ज़रिए आज़मा दिए जाते हैं। अगर किसी में हिस्से में पास होते हैं, तो तीसरे में, तो इस तरह से हमारी कामयाबी हमें उतनी ही खुशी देती है। ये जो अबदी हमेशा रहने वाली कामयाबी है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगी। तो इंसान का जितना भी पैसा और माल ऐसे ही हासिल नहीं कर सकता ये कामयाबी है। रज़ी अल्लाह अन्हुम रज़ू अन। तो क्या हमें ऐसी कामयाबी चाहिए? लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ही के लिए है बादशाहत आसमान और ज़मीन की। जो कुछ भी इसमें है, वो किसका है? अल्लाह का। तो अगर तुम उस पे राज़ी हो जाओगे तो सब तुम्हारा। अब देखिए, जिससे हम मोहब्बत करते हैं ना, तो हमें लगता है उसकी हर चीज़ हमारी होती है।
چاہے وہ اگلا بندہ ہم سے پیار نہیں کرتا، ہم اس کو اپنا حق سمجھنے لگتے ہیں، اور اگر کوئی اس کی کسی چیز کو استعمال کرنے کی جیلسی فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، یعنی محبت کرتے ہی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ محبوب کی آنکھوں سے باقی چیزوں تک وہ سب ہماری ہو جاتی ہے. تو اللہ سے پیار کرنا اور اللہ کا راضی ہو جانا ہم پر، اللہ نے اتنی بڑی صفت کیوں آگے بیان کر دی بندوں کے سامنے. اللہ ملک السماوات والا، تم کا راستہ اختیار کرو گے تمہیں مشکلات آئیں گی. اب تم سوچو اس کا اجر تو مجھے جا کے ملے قیامت کے دن، تو دنیا میں مجھے کچھ نہیں ملے گا. اگر تو نے اس کو راضی کر لیا تو مجھ پہ راضی ہو گیا، کچھ لمحے کے لیے آزمائش کے لیے تم سے وہ چیزیں لے گا، بھلا میرا بندہ واقعی راضی ہوتا ہے کہ نہیں. ہماری خواہش کے مخالف چیزیں ہوں گی، ہماری خوابوں سے ڈفرینٹ ہو جائے گی، چیکنگ ہو رہی ہوگی نا. اتنا بڑا کول ہے ہمارا زوان، اتنی بڑی ڈگری ہے، اور ساتھ لقب لگنا ہو تو آسان نہیں ہوتا. پی ایچ ڈی کریں تو ڈاکٹر ساتھ لگتا ہے، کتنی تگودو کرنی پڑتی، کتنے سال، کتنے تھیسس، کتنی اس پر کتاب آپ لکھتے ہیں تو پھر جا کے آپ کو ڈگری ملتی ہے. تو رضی اللہ عنہما لینا ہے پھر ایفرٹ کرنی ہوگی، اور جب مشقتیں آئیں گی تو انسان پھر اپنے دل کھو بیٹھے گا. 40 دن کی مشکل جو آئے گی سمجھ، ایک چھوٹا سا ڈیوریشن ہے. ہم نے یہی سوچا کہ میرا ہے سب کچھ، اللہ کا ہے تو میرا ہے، تو میں اسے جو چاہوں گا وہ مجھے دے دے گا. ہاں وہ مصلحت اور حکمت کے ساتھ دے گا، مجھے جلد بازی اختیار نہیں کرنی. آپ اس پہ راضی ہو گئی ہے نا، پھر آپ نے مانگنا ہے. راضی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے مانگنے چھوڑ دینا. اب کچھ تو کہتے ہیں راضی کا مطلب یہ کہ اللہ کچھ مانگو ہی نہ. اللہ کہتا ہے رستہ بھی ٹوٹے تو مجھ سے مانگو. راضی کا مطلب یہ اللہ سے مانگو، دل کھول کے مانگو. ایک چیز کو دل، کوئی دیکھ رہا ہے آپ کو، اور اللہ کو، اللہ کی اور آپ کی کمیونیکیشن کو کوئی نہیں دیکھ رہا. اللہ کی راضی ہو رہے، دیر کرتا ہے تو بھی راضی ہو رہے، نہیں دیکھتا تو بھی راضی ہو رہے، رضا انجام میں دیکھے. وہو اعلیٰ کل شیء، اس کے پاس ہر چیز کو رکھنے والی. یہ بھی چیز ہے کہ بھی پوائنٹ اس میں سے ہمارے لیے ہے. یہ سب کہا جا رہا ہے کہ یہ سب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں ہے بادشاہ آسمان اور زمین کی، کسی نبی کے پاس نہیں ہے آسمان اور زمین کی بادشاہ، کسی کے پاس، کسی نیک انسان ولی کے پاس بادشاہ نہیں ہے. تو میرے پاس اتنا بڑا بات، چھوٹے لوگوں کے آگے کیوں جھکتے ہیں؟ اپنی جو عزت ہے اور اللہ کا رشتہ ہی بس یہ، اور کسی کے ساتھ انسان کا ایسا رشتہ نہیں ہو سکتا. کسی کے در پہ جا کے آپ جبین اپنی پریشانی کو جھکا نہیں سکتے. وہو اعلیٰ کل شیء قدیر، اور قدرت والا ہے. سورۃ مائدہ کا کام ہوتا ہے یہیں پر. بہت اس میں چیزیں جو ہے ہمیں سیکھنے کو ملی. اس کی آیات جو ہے محکم آیات ہے. طرح کی آیات ہوتی ہیں محکم، متشابہات. محکم وہ جن کی ہمیں صاف سمجھ آتی ہے اور ان پر کو ہم امپلیمنٹ کریں. تو اس کی آیات محکم ہے. اس کا آغاز یا الذین آمنوا سے تھا، اس لیے کثرت کے ساتھ آپ اس میں اقرار دیکھیں گے کہ ایمان والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے. اس کو چیک کریں. سورۃ البقرہ میں کروائی گئی شروع میں سورۃ بقرہ، تو مسلمانوں کو ان کی ذمہ داری یاد کروائی گئی کہ تم نے اس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا. سورۃ آل عمران میں اس پہ ثابت قدم رہنے
کا حکم دیا گیا۔ سورۃ النساء میں عدل اور رحمت کی بات ہوئی اور المائدہ میں ان تمام سابقہ عہدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا۔ اوفوا بالعقود پہلا حکم تھا نا، تو تمام باتیں جو سورۃ آل عمران، سورۃ نساء، سورۃ مائدہ کے ذریعے دل کو نرم کیا گیا، اب سورۃ المائدہ میں ان کو پورا کرنا، جو سیکھا امپلیمنٹ کرنا ہے۔ کافی ہے نا، اب انتظار نہیں کرنا، تو اس کو بدلنے کی کوشش کرنی ہے۔ سورۃ البقرہ میں اہل کتاب کی خطائیں، خصوصاً یہود کی خطاؤں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ آل عمران میں نصارہ یعنی عیسائیوں کی باتوں اور ان کے واقعات کو ہمارے سامنے رکھا گیا۔ سورۃ النساء میں اہل کتاب کے غلوف پر بات کی گئی، سے وہ غلوف احساس ہے انبیاء کے ساتھ، اور المائدہ میں شدید احکامات ہیں، بہت شدید باتیں کی گئی ہیں۔ اس صورت کو الحرام والحلال بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں ٹو دا پوائنٹ بات کی گئی ہے، یہاں حلال، یہاں اب دیکھا شراب نرم انداز اپنایا گیا تھا، لیکن اس صورت میں بالکل یہاں یہ حلال ہے یہاں یہ حرام ہے، دونوں ہی رستے آپ لے کے جا سکتے ساتھ۔ نکاح کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کے بعد کھانے پینے میں حلال حرام کا ذکر کیا گیا، اور حرمت، اسی طرح سود اور جوا اور ان تمام چیزوں کی جس سے انسان کا ایمان خراب ہوتا ہے، کچھ قصے بھی ذکر کیے گئے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کا، آدم کے بیٹوں کا بھی ذکر کیا گیا۔ اس میں حکم دیا گیا یا ایھا الذین آمنو کہہ کر، جی تو سورۃ النساء میں جو ہے اہل کتاب کے غلط بات ہوئی، ان تمام احکامات میں شدت اختیار کی گئی۔ عمل میں اضافہ کریں، جو بھی ہم نے اس میں سے سیکھا وہ ہم اپنے زندگی میں تاکہ ہمیں فائدہ ہو، اور چاہیں تو جو اس صورت میں سب سے بعد جس نے انٹرسٹ کیا شیئر کر سکتے ہیں لکھ کے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک ونتوب الیک، جزاک اللہ خیرا، السلام علیکم۔